نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محفل اور معزز سامعین کرام، اسلامی معاشرہ اور اس کی تشکیل میں خواتین کا حصہ ایک جامع عنوان ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلامی معاشرے کو خواتین نے پروان چڑھایا ہے۔ اس نے مردوں کے دوش بدوش اس کی تعمیر و تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز تھی، اس کی فطرت کی پکار تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اسلام کا اس پر حق تھا بلکہ فرض تھا، کیونکہ اسلام ہی نے عورتوں کو تحت الثری سے اٹھا کر عرش پر بٹھایا، اس کی ہر طرح سے نازبرداری کی، اسے وقار بخشا، ورنہ اسلام کی آمد سے قبل عورت کیا تھی؟ ایک کھلونا، ایک کنیز، ایک باندی، ایک لونڈی۔ عربوں نے اس سے نفرت کی، یونان نے اسے گھر کا اثاثہ سمجھا، یونان نے اسے شیطان کہا، اور کسی نے اسے باغ انسانیت کا کانٹا تصور کیا، ہندوستان نے اسے منحوس کہا، مگر اسلام آیا، اس نے اسے گھر کی ملکہ بنایا، اس کے قدموں کے نیچے جنت بنائی، اس کی طرف محبت کی ایک نظر کو حج مقبول کے برابر قرار دیا، اور اس کی صحیح ساخت و پرداخت پر جنت کی بشارت دی، اور اسے دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، خیر متاعها المرأة الصالحة۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پسندیدہ اشیاء میں شمار کرایا۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ عورت اسلام کے لیے، اسلامی عروج و ارتقاء کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ نہ بہا دیتی؟ اور پھر خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اسلامی معاشرے کی تشکیل کی صلاحیتیں پیدا کی، اسے گھر کا ذمہ دار بنایا، تربیت سازی کے اوصاف سے اسے مالا مال کیا، اور اسے اسلامی معاشرے کی بہترین معمار قرار دیا، اسے دعوت دی اور آمادہ کیا کہ وہ ملت کی تقدیر بدلے۔ چنانچہ اس نے اپنے علم و فضل کے ایسے جوہر بکھیرے کہ اکابر صحابہ حضرت عائشہ کے شاگرد ٹھہرے، اور کہیں اس نے اپنے آپ کو رابعہ بصریہ کے روپ میں پیش کیا کہ بڑے بڑے ولایت کے امین سکتے میں رہ گئے، اور کہیں اس کی پرسوز اور پرتاثیر دعاؤں نے امام بخاری جیسا امام عطا کیا، اور کہیں اس عورت نے اپنے نیک سیرت بیٹے کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھ کر فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِهَذَا الْفَارِسِ أَن يَتَرَجَّلَ۔ اور کہیں اس نے حضرت عمر جیسے خلیفۃ المسلمین کو کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے مرثیے کا مطالبہ کیا تھا، یہ ایمانی سبق دیا کہ اگر آپ کے بھائی کی طرح میرے دونوں بھائیوں کی موت ہوتی تو میں کبھی ایک آنسو نہ بہاتی۔ حضرت عمر پکار اٹھے، ہائے خنسا جیسی میری تعزیت کسی نے نہیں کی۔ اور کہیں اس عفیفہ عورت نے اپنا شوہر قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھ کر فرمایا، جو اس کے ایمانی جذبے کا ترجمان تھا، میں بھی اور آپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، میں بھی اور آپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ محترم سامعین کرام، آج کی جدید تہذیب نے جس عورت کے تقدس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور اس کی شرافت کو رسوا کرنے کی سوگند کھائی ہے، اور اس قید و زندہ کو اس نے زلفوں کا روپ دیا ہے، اس نے ذوق بدلے ہیں، انداز بدلے ہیں، اس نے عورت کو سب کچھ بنایا، ہر جگہ کو عورت کے وجود سے آباد کیا، اور اس تھرکتے بدن کا غلط استعمال کیا، اور ہر اشتہار میں اسے عریہ کر کے، اس کے مستور اعضاء کی نمائش کر کے، اس کے مستور اعضاء کی نمائش کر کے اسے ایک رقاصہ، ایک تاجرہ، ایک اداکارہ، ایک سیاسی مدبرہ اور ایک سماجی مصلحہ بنا کر اس کی عزت کو روند کر اپنے کاروبار کو عروج دے کر اسے ایک سچی بیٹی، وفادار بیوی اور کردار ساز ممتا کے کردار سے دور کر کے پوری انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ پوری نوع انسانیت کے لیے افسوس کا مقام ہے اور پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔
تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت محترم سامعین اکرام آج یقیناً ہم اسلامی معاشرے کو ترس رہے ہیں ایسا معاشرہ جہاں قرآن کریم کی حکمرانی ہو جس کی ایک ایک اینٹ اسوہ رسول کی غماز ہو جس کے رگ و ریشے میں تقوی و توکل انابت و خشیت صبر و غنا صداقت و محبت الفت و اخوت ایمان و یقین کا خون گردش کرے جہاں ذات پات کا بھید بھاؤ نہ ہو دانشگاہوں کی تفریق نہ ہو شخصیت پرستی اور انا پرستی نہ ہو جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جہ و جلال ہو لا الہ الا المال لا الہ الا الرغیف لا موجود الا الوطنیہ والقومیہ کا تصور بھی نہ ہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا مظاہرہ ہو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کا نمونہ ہو انظر اخاک ظالما اور مظلوما کی اس معاشرے میں عکاسی ہوتی ہو اور ہم کسی کو جو ہم سے اسلام سمجھنے کا مطالبہ کرے یا ہم کسی کو اسلام سمجھانا چاہیں تو ہم اسے لائبریریوں میں لے جانے کے بجائے یا کسی کتاب کو ہدیہ کرنے کے بجائے اس اسلامی معاشرے میں لے کر جائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ چلتا پھرتا اسلام ہے اسلام کی عملی شکل ہے اور ایمان کی بستی ہے مگر کیا پوچھتی ہو قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار ہیں ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات دختران ملت یہ اس جامعہ میں پڑھنے والی عالمات مومنات طالبات کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے معاشرے کو پیدا کریں اگر وہ معاشرہ یہاں سے بھی پیدا نہ ہوا اگر اسلامی سماج نے یہاں سے بھی انگڑائی نہ لی تو کیا تسلیمہ نسرین کی کوکھ سے جنم لے گا یا اما بھارتی کے آنگن میں پرورش پائے گا یا مایاوتی اسے تیار کر پائے گی کیا ویلنٹائن ڈے کو زندہ رکھنے والے جوڑے اسے فراہم کریں گے اللہ تبارک و تعالی میں یہ طاقت و قدرت ہے کہ وہ یہ کام ان سے لے لے مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس ادارے کے مؤسس حضرت الحاج قاری سعید احمد صاحب کا آپ سے مطالبہ ہے اور اس ادارے پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والی بوڑھی ملت کا آپ سے سوال ہے کون ہے جو اس دعوت پر لبیک کہے وہ